جی دوستو، شہیر بلٹ چینل کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، یہ کہانی ہے ایک اسکاٹش فرہاد کی، جو ایک درمیانے درجے کا سول انجینئر تھا۔ چھوٹے موٹے ٹھیکے لے کر اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ آمدن کے ذرائع بہت ہی محدود تھے، لہذا گھر کے تمام افراد مہینے میں ایک بار ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے، 15 دن بعد پکنک پہ جاتے، دن میں صرف 2 بار ڈائننگ ٹیبل پر آتے۔ ڈورتھی اس کی بیوی، اس کو سیاحت کا بہت شوق تھا، لیکن اتنی محدود آمدنی جس میں ایک ڈبل روٹی خریدنے کے لیے بجٹ پر بار بار نظر ثانی کرنی پڑتی، میں اتنا مہنگا شوق پاگل پن تھا۔ لیکن ڈورتھی بہت خواہش اور تھی، وہ ہر ماہ کسی نہ کسی طریقے سے چند ڈالر بچا لیتی۔ اس وجہ سے سال کے آخر تک اتنے ڈالر جمع ہو جاتے کہ وہ شہر سے باہر سیاحت کے لیے نکل سکتے تھے۔ لہذا 1951 میں جب وہ لوگ ڈورتھی کی خواہشاری کے توفیل واشنگٹن ریلوے اسٹیشن پر اترے تو کمیونسٹ سول انجینئر سیاحتی کتابوں کی مدد سے، جن کا وہ دوران سفر مطالعہ کرتا رہا، ایک ایسا ہوٹل تلاش کر چکا تھا جو قابل فخر حد تک آرام دہ اور پرسرچ تو نہیں تھا، لیکن واشنگٹن میں ایسے لوگوں کے لیے اس سے بہتر شاید ہی کوئی ہوٹل ہو جو چند سینٹ خرچ کرنے کے بعد بار بار اپنی جمع پونجی گننے لگ جاتے ہیں۔ لہذا وہ سارے ساز و سامان کے ساتھ ہوٹل کی طرف چل پڑے۔ 4 روز بعد جب وہ لوگ اپنا سامان کے ساتھ تفریح کی حسین یادیں بھی باندھ رہے تھے تو ہوٹل کا بہرا بل لے کر آیا۔ کمیونسٹ نے بل اٹھایا اور بل کی طرف دیکھا تو اس کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ بل ڈورتھی کے سامنے رکھ دیا گیا۔ جب کاغذ کے اس ٹکڑے پر نظر ڈالی ڈورتھی نے تو اس کا منہ کھولے کا کھلا رہ گیا۔ وہ دونوں پیکنگ کا ٹاسک کر کے ویٹر کی طرف مڑے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ $8 کمرے کے بجائے $22 کرایہ کیوں وصول کر رہے ہیں؟ کمیونسٹ نے تھوڑا تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ سر، واشنگٹن کے تمام ہوٹل کرائے کے علاوہ یومیہ $2 فی بچہ وصول کرتے ہیں، ویٹر نے جواب دیا، اور آپ کے ساتھ 5 بچے ہیں، لہذا 8 جمع 10 $18، باقی $4 ٹیلی ویژن دیکھنے، ہال میں میوزک سننے، گرم پانی استعمال کرنے اور کافی شاپ جانے کا کرایہ وغیرہ۔ لہذا جیسے تیسے کر کے بل ادا کر دیا گیا۔ رخصتی سے پہلے کمیونسٹ نے کمرے میں ٹہلنا ترک کیا اور اپنی بیوی کے قریب کھڑا ہو کر کہا، ڈورتھی، میں دنیا میں انتہائی جدید، پرشائش اور سستے ہوٹل بناؤں گا، جن میں سوئمنگ پول ہوں گے، ہر کمرے میں ٹیلی فون، ٹی وی اور میوزک چینل ہوگا، ہر کمرے کا اپنا علیحدہ آراستہ باتھ روم ہوگا، ہوٹل میں 24 گھنٹے ڈاکٹر اور ڈینٹسٹ ہوگا، اور جہاں بچوں کا الگ کرایہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ ڈورتھی نے ہتھیلی پر پڑے سینٹ گننے کا کام ترک کیا اور ٹیڑھی آنکھوں سے اپنے خاوند کو دیکھ کر بولی، کمیونسٹ، یو مسٹ بی جوکنگ۔ کمیونسٹ واپس مڑا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا ہوا کھڑکی کے قریب گیا اور بھائی جھانک کر بولا، ڈورتھی، میں 400 ہوٹلوں کی چین بنا کر ثابت کروں گا کہ کمیونسٹ ہی ہوٹل کے بزنس کا ہرکولس ہے۔ اور وہ جب بیوی بچوں کے ہمراہ اپنے شہر کے اسٹیشن پر اترا تو اس کا چہرہ جذبات سے تپ رہا تھا، اس کی سانسیں گرم اور ہتھیلیاں پسینے سے تر تھیں، اور آخر ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اس کی جیب میں دنیا کے جدید ترین ہوٹل کا نقشہ تھا، وہ نقشہ جس میں وہ ریل کے تھکا دینے والے سفر میں مسلسل 2 دن تک رنگ بھرتا رہا۔ اور جب اس شام وہ اپنے دیرینہ دوست ایڈی بلوسٹین کے پاس پلان لے کر گیا تو اس نے کہکا لگا کر کہا، گویا تم بنانا چاہتے ہو۔ کمیونسٹ نے سنا تو چیخ کر بولا، ہاں، میرے ہوٹل کی چین کا یہی نام ہوگا۔ اور ایک طویل عرصے بعد جب اس نے اپنے ہوٹل کی 11ویں برانچ کا افتتاح اسی دوست سے کرایا تو بوڑھے ایڈی نے روندی ہوئی آواز میں صحافیوں سے کہا، یہ نام تو میں نے انگریزی فلم میں سنا تھا اور صرف کمیونسٹ کا مذاق اڑانے کے لیے دہرایا تھا، مجھے کیا پتا تھا میں جس شخص کا مذاق اڑا رہا ہوں وہ اپنی محنت اور حوصلے سے دنیا کو فتح کر لے گا۔ کمیونسٹ کا پہلا ہوٹل 1952 میں کھلا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس کام میں اس نے اسی برس شہر کے دوسرے 3 کونوں میں بھی ہوٹل کھول دیے، جس کے بعد شہر کے سارے ہوٹل ویران ہو گئے، سرمایہ آیا، کامیابی کا شہرہ دور دور تک پھیلا تو اس نے اپنے 400 ہوٹل کی چین
کے منصوبے میں رنگ بھرنا شروع کر دیے۔ دوستوں نے مشورے کیے، سرمایہ داروں سے ملاقاتیں کی، منصوبہ سازوں سے ملا اور آخرکار فیصلہ ہوا ہوٹل کی اس چین کے لیے اساس کا اعلان کیا جائے۔ لہذا اگلے ہی روز 1,20,000 شیئرز کا اعلان کر دیا گیا۔ ہر شیئرز 9.95 امریکی ڈالر کا تھا۔ ساکھ بن چکی تھی، لہذا ایک ہی ہفتے میں سرمایہ جمع ہو گیا اور منصوبے پر عملی کام شروع ہو گیا۔ صرف 6 برس بعد 1958 میں یہی بوکاننگا انجینئر ڈیئربرگ میں اپنے 50ویں ہوٹل کا افتتاح کر رہا تھا۔ اس کا 100واں ہوٹل 59 میں کھلا، جبکہ امریکہ سے باہر اس کا پہلا ہوٹل 1960 میں مونٹریل میں بنا اور 500واں ہوٹل جانسن ٹاؤن میں 61 میں شروع ہوا۔ 68 برس کی جد مسلسل کے بعد جب ہوٹل کے کوریڈور میں اسے چکر سا آ گیا تو اس نے دیوار کا سہارا لے کر سوچا، ہاں کمیونز، اب تم بوڑھے ہو چکے ہو۔ اس نے وہیں کھڑے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور دنیا بھر میں پھیلا اربوں ڈالر کا بزنس کے حوالے کر کے ہوٹل سے باہر آ گیا۔ پورچ میں ابھی اس نے گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس کے پرسنل سیکرٹری نے کہا، ایکسکیوز می سر، کل ہم دنیا میں 1759ویں ہوٹل کے مالک بن جائیں گے۔ کمیونز نے ایک بیزاری کے عالم میں خبری سنی اور کالر جھاڑتے ہوئے بولا، جان، کرسی پر بیٹھے بیٹھے میری کمر پر نشان آ چکے ہیں۔ آج 28 برس بعد میں بستر پر لیٹنا چاہتا ہوں۔ اگست 93 کی آخری ساتوں میں جب دنیا کے نقشے پر پھیلے 2170 ہالی ڈین ہوٹلز کا مالک یہ بوڑھا کمیونز ولسن اپنی زندگی کا پہلا اور آخری لیکچر دینے کے لیے ہائلز کالج کے آڈیٹوریم میں داخل ہوا تو دنیا بھر کے تاجروں نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ حال دنیا کے اس کامیاب ترین انسان کے لیے 13 منٹ تک تالیوں سے گونجتا رہا اور پھر اس نے بزنس کی دنیا کے نئے مسافروں کو مخاطب کر کے کہا، مجھے اس اعتراف میں کوئی شرمندگی نہیں کہ جب میں اپنے پہلے ہالیڈے کا نقشہ لے کر ایڈی کے گھر گیا تو واپسی پر میری جیب میں ٹرام کا کرایہ نہیں تھا، لیکن آج زندگی کے طویل اور کامیاب سفر کے بعد اعلان کرتا ہوں، کامیابی کے لیے پیسے نہیں، جذبے کی ضرورت ہے۔ آپ پوچھیں کہ میں نے زندگی کا یہ ہمالیہ کیسے سر کیا تو نوجوانوں میں اس کامیابی کے صرف 3 اصول تھے۔ میں نے کبھی کسی ناکامی پر حوصلہ نہیں ہارا، میں کبھی کسی غلطی پر پشیمان نہیں ہوا اور میں نے کبھی ایک سیکنڈ ضائع نہیں کیا۔ آپ یقین کریں مجھے پوری زندگی خدا سے ہی گلا رہا کہ اس نے دن کو 90 گھنٹے کا کیوں نہیں بنایا۔ اور جب وہ بوڑھا بزنس مین ہال سے رخصت ہونے لگا تو ایک صحافی نے روک کر پوچھا، مسٹر ولسن، زندگی میں آپ کبھی تھکے ہو؟ وہ چند لمحوں کے لیے رکا اور پھر گردن موڑ کر بولا، میرے بچے، اگر مالی تھک جائے تو پودوں پر پھل نہیں لگا کرتے۔ اور جب میں اس بوڑھے کمیونز کی داستان سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا ہر شخص فرحات بن سکتا ہے؟ تو جواب آیا، ہاں، اگر اسے کوئی شیریں جیسی تحریک مل جائے۔ جی دوستو، آپ کو میری آج کی گفتگو، میری اسٹوری کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو میرے چینل شہیر بلٹ چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ ٹیگ کیجئے۔ شکریہ۔